لیکن ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، ٹفن تو آ گئے، صبح بھی آ گئے، شام میں بھی آ گئے، پھر وہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے یہ دکان سے وہ دکان سے یہ لا دے وہ لا دے چلتے رہتا ہے. یہاں پہ ہوتا ہے یہی ایک ہی بات کر رہا ہوں، اپنی مسجد، دوسری مسجدوں میں ہوتا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ گیٹ پہ کھڑے ہیں، وہ گیٹ سے باہر نہیں نکل گئے، گیٹ پہ لٹک کے منگا گئے، وہ لے کے آؤ دکان سے، یہ پیسے لے کے جا، افطاری سے پہلے سب چالو ہے، افطاری سے پہلے سب چالو ہے. تو پھر صبر بھی کرنا چاہیے نا، جب آپ کا کھانا آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، اور جو لانے والا ہے اسی سے کہہ دیجیے وہ لے آئے گا. آپ کو اور بھی کچھ چاہیے تو جو لانے والا ہے اسے کہہ دیجیے کہ بھائی یہ بھی لے آنا، تو وہ لے آئے گا انشاءاللہ. سمجھے گا؟ اب اس کے لیے ایسے بے چینی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باہر ہم میسج اچھا نہیں دے گئے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہماری جانب سے میسج اچھا نہیں. اعتکاف میں ایسے لوگ بیٹھے تو گیٹ پہ کھڑے ہو کے ایسے یہاں وہاں آوازیں لگا کے. ہاں اگر واقعتاً کوئی مجبوری ہے، کسی جگہ بیت الخلاء ہی باہر ہے مسجد کے یہاں پہ، جیسے آپ دیکھیں احباب کالونی کی مسجد دیکھیں آپ، وہاں پہ ابھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، پہلے وہاں پہ جو ہے واش روم جو ہے آؤٹ سائڈ میں ہے، ابھی بھی ہے شاید، ابھی بھی باہر ہی ہے، تو آؤٹ سائڈ میں ہے. اب کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ آؤٹ سائڈ سے جانا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا واش روم کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے، گنجائش ہے. یا ایک اور، یہ دو چیزیں سمجھ میں آئی، ایک کھانے کے لیے اگر کوئی خادم نہیں ہے لانے والا تو جا سکتا ہے، ایک واش روم کے لیے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کے لیے جا سکتا ہے، اگر کسی کی بیوی اس سے ملاقات کرنے آئے اور رات میں کیا ہو، اس کو یعنی چھوڑنے والا کوئی نہ ہو، کوئی محرم نہ ہو، تو اس کو اس کے گھر کے راستے تک چھوڑنے کے لیے جا سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابہ نے دیکھا، ان کو بلا کے رسول اللہ کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے سلسلے میں ہم بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہا شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کچھ بھی دماغ میں ڈال سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو میں نے وضاحت کر دی کہ یہ میری کون ہے؟ بیوی ہے. تو یہاں معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے تو پھر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنے بچے کے ساتھ آئی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہے، تو پھر اعتکاف والے شخص کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جائے واپس. ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کے بعد اعتکاف کے ان 10 دنوں کے اندر، یعنی آخری عشرے کے 10 دنوں کے اندر ایک اور بڑی عبادت جمع ہوتی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا مطلب لیلۃ القدر کا؟ قدر والی رات، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات. لیلۃ المبارکہ، مبارک رات. یہ کون سی رات ہے مبارک رات؟ ہاں لیلۃ القدر ہی ہے. لیلۃ المبارکہ بھی آیا ہے قرآن کے اندر، اور لیلۃ القدر بھی آیا ہے. لیلۃ المبارکہ بھی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر بھی لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے؟ اب لیلۃ المبارکہ سے لوگ کہتے ہیں 15ویں شعبان. ہاں اس لیے پوچھ رہا ہوں میں کہ لیلۃ المبارکہ سے کیا کہتے ہیں؟ 15ویں شعبان. اور لیلۃ القدر سے رمضان کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا جائے گا. ٹھیک ہے؟ دونوں ہی ایک ہے. یہاں پہ لیلۃ المبارکہ آیا ہے. پہلے تو یہ اعتکاف والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، پورا سمجھ میں آ گیا. ہاں اب جہاں پہ لیلۃ المبارکہ کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بات بیان کی کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے. اور قرآن نازل کون سے رات میں ہوا ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر. تو لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ کیا ہوئی؟ ایک ہی ہوئی. سمجھ آئی بات؟ چلیے ہاں اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ہے سورۃ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس متبرک رات کے اندر اس کو نازل کیا ہے.